کیا کروں میں سخن سے خو گر، مجھے تو باتیں کرنے کی عادت ہے اور لیکچر دیے ہوئے کافی دن ہو گئے، تو میں باتیں ضرور کروں گا لیکن مختصر۔ پچھلے دنوں فیض صاحب کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی نیو یارک میں، اور اصل میں وہ اردو کی کانفرنس تھی، تو اس میں فیض صاحب کی 60 سالہ سالگرہ کی تقریب کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور اس میں ان کی بڑی صاحبزادی منیزہ بھی تشریف فرما تھی، اور میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا۔ جی آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھناک ہیں۔ تو صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں تو مختصر عرض کرنا ہے، لیکن فیض صاحب پر حال ہی میں 2 بہت اچھی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ایک کی رونمائی وہاں ہوئی تھی اور اس کتاب کا نام ہے فیض فہمی، دوسری وہ لکھی ہے ڈاکٹر سید تقی عابدی نے، اور دوسری کتاب رؤف ملک صاحب نے لکھی ہے جس کا نام فیض شناسی ہے۔ تو اگر آپ نے تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو ان 2 کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور باقی فیض کے ہاں میں بہت مختصر عرض کروں گا، اور پتہ نہیں مختصر کرتے کرتے بھی کتنا کر جاؤں گا، کہ فیض صاحب کی کہ ہاں اگر کوئی کلیدی لفظ ڈھونڈنا ہے، ایک لفظ میں فیض کو ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ انصاف ہے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ اور فیض جب بات کرتے تھے تو منصفانہ کرتے تھے، اور وہ دوسری بات یہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں انصاف قائم۔ انہوں نے اپنی تنقیدی کتاب جو 1970 میں شائع ہوئی اس کا نام بھی میزان رکھا، اور میزان کا مطلب ترازو اور انصاف ہے۔ وہ اتنے انصاف کا لحاظ رکھتے تھے کہ ایک خاتون نے ان سے کہا، فیض صاحب آپ اس وقت اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فیض نے کہا نا بی بی، 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر غالب تھا، 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر اقبال تھا، اور ہم تو اس کے بعد آتے ہیں، دوسرے درجے کے شاعر ہیں۔ کتنے انصاف کی بات ہے۔ اور اقبال تو اگر اقبال پر بات کرنی ہو تو صدی سمندر جب تک ڈگسن ورے ورے دیا ندیاں، سن 77 تے ایک پاسے سالیاں تیریاں صدیاں۔ 19ویں صدی غالب کی تھی، 20ویں اقبال کی، اور ہم دوسرے درجے پہ آتے ہیں۔ تو اقبال کے بارے میں فیض نے ایک جگہ کہا، کتنی منصفانہ بات ہے، آیا ہمارے شہر میں ایک خوش نوا فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خوان گزر گیا، تھی چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکی، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ اب اندازہ کیجیے کتنی سچی بات ہے اقبال کے بارے میں۔ میں ایک سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ہوٹل جو ہوتے ہیں ٹرکوں والے، وہاں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا، اس نے دوسرے ڈرائیور کی سے بات کی کہ لالے اقبال کا کیا اچھا شعر ہے۔ ڈرائیور بات کر رہا ہے، اے کون سا، اے تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا، اے یہ تو چلتی ہے تجھے۔ تو دوسرا اس سے بھی گیا گزرا تھا، وینٹڈ کا،
وہ کہتا ہے یہ شیر اقبال کا نہیں. انہیں کہ کیوں اہے جی اقاب گھبرائے ہے اور وہ کہتا ہے نہ گھبرا. بھائی علامہ اقبال کا مرد مومن گھبرا سکتا؟ لا خوف نہ رہے بلا ہوں یا سر ہوں، یہ گھبرانے والا نہیں ہے. اور واقعی یاد رکھیے یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. تو بہت دیکھو کتنی سچی بات کی اس نے کہ ایک ٹرک ڈرائیور پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. فیض کے بارے میں لوگوں نے افراط و تفرید کا شکار ہوئے لوگ. کسی نے کہا کہ وہ تو صوفی ہے اور صوفی بھی رومی جیسا. یہ بڑی زیادتی ہے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا تابس، وہی آب و گدیرا وہی تبریز ہے ساتھ. اور کہاں رومی اور کہاں فیض جو اقبال کا مرشد ہے. اقبال کا مرشد رومی. تو بہر ٹائم نہیں ہے ورنہ میں یہ مختصر بیان کروں گا. آپ اسے مختصر طویل سمجھ لیجیے. ایسا افسانہ بھی ہوتا ہے، ایک افسانہ مختصر ہوتا ہے، ایک طویل مختصر ہوتا ہے. تو میں طویل مختصر عرض کروں. تو جناب یہ ہے کہ اور دوسرے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فیض پر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ دوسری انتہا تھی. یہ بھی غلط تھا. ایک سردار صاحب تھے سکھ، انہوں نے فیض کو ایک انگوٹھی دی تحفے میں اور اس پہ اللہ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا. تو فیض نے وہ تحفہ قبول کر کے کہا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان. آپ کا کیا خیال ہے؟ جاری رکھوں؟ تو اقبال کا فیض کا موضوع کیا ہے؟ فیض کا موضوع سیدھا سادہ ہے اور وہ شرف انسانی کا داعی، انسانیت کا داعی ہے. وہ مساوات کا قائل ہے، وہ جبر کے خلاف ہے، وہ استبداد کے خلاف ہے، وہ پسے ہوئے طبقات کا حامی ہے. وہ اپنی فکر کے اعتبار سے ہماری فکری اور تہذیبی روایت کے دائرے میں آتا. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اور اس نے اپنے افکار کو بڑے ہی عاشقانہ لہجے میں، بڑے ہی شوق کے شہادت کے ساتھ آج بازار میں پابجاؤنا چل رہا ہے جی. دستفشاں چل مقام فیض کو ہی راہ میں ججائی نہیں، جو ہوئے یاد سے نکلے تو صبح دار. ایک عاشقانہ لہجہ ہے اس کے ہاں اور ایک شوق کی شہادت ہے. ایک واقعہ کو یاد آ رہا ہے. ابو سعید ابو الخیر کشفی نے ایک کتاب لکھی ہے اردو نعت گوئی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہیں بیان کیا، فیض سے گلہ کیا کہ فیض نے نعت کیوں نہیں لکھی. تو جب یہ فیض نے بات سنی تو فیض ان سے رنجیدہ ہو. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو فیض نے کہا کہ جناب یہ شعر دیکھیے کہ شمع نظر خیال کے انجمن جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے. آپ بتائیے اس شعر کا اطلاق کس پہ ہوتا؟ اور پھر ابو خیر کشفی نے کئی شعر ڈھونڈے فیض کے جو صرف نعتیہ شعر کہے جا سکتے. تو جناب ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا اثر فیض پر سب سے زیادہ ہے. اس نے اپنے مجموعے کا نام بھی نقش فریادی رکھا.
یہ غالب سے لیا. دستے تہے سنگ رکھا, یہ دستے تہے سنگ کا مدہ پیمان وفا ہے, یہ بھی غالب سے لیا. اور پھر اس کا کئی جگہ رنگے سخن مسئلے بدل ہے اس کی. ہاں ہم ہی کار بندے طریقے وفا نہ تھے, بے شک ستم جنا کے سب دوستان تھے. گر فکر زخم کی تو خطا کار ہیں کہ ہم کیوں مہے مدحے خوبیے تیغے عدالت تھے. یہ غالب کا انداز ہے جو فیض نے اپنایا ہے. اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. فیض نے زیادہ نہیں لکھا. فیض کی کل 80 غزلیں, فیض کے قطعات اور نظمیں 180 ہیں. فیض کی غزل کے سارے شعر ملا کر 500 بنتے ہیں. فیض نے اپنے 55 سالہ دور شعر گوئی میں صرف 2000 شعر کہے, صرف 2000. رومی نے 26,000 شعر کہا ہے. فردوسی آپ نہیں, وہ دوسرا. فردوسی نے 50-60,000 شعر شاہنامے کا کہا, لیکن فیض نے تھوڑے سے شعر کہے ہیں. لیکن وہ قرۃ العین حیدر نے کہا فیض کا ترنم بھی کوئی نہیں تھا. فیض پڑھتا بھی ایسے تھا اپنے شعر کہ مشتاق احمد یوسفی نے کہا فیض صاحب اپنے شعر یوں کر پڑھتے ہیں جیسے دشمن کا کلام سنا. لیکن اس کا کلام دل سے نکلتا تھا, دل میں اترتا. یہ کمال تھا. دل خیزت پر دل خیزت. تو جناب اس کے یہ جو اشعار کی تعداد بتائی ہے میں نے, یہ اس کی ساری کتاب ہے. نقش فریادی ہے, دستے صبا ہے, سلطانامہ ہے, دستے تہے سنگ ہے, سر وادی سینا ہے, اور باقی کتابیں جو ہیں ساری ملا کے یہ 2000. لیکن وہ 2000 شعر اتنے بھاری ہیں کہ اقبال کے بعد شاعری میں اگر کسی کا دور ہے تو وہ فیض